اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ ہمارے حکم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر قیامت کے دن وہ اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سنو، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ فرمائیے، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی آفتوں سے نجات دیتا ہے، جسے تم گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، پھر بھی تم بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ فرما دیجئے، وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ کر کے لڑا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے۔ آپ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے بندے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کہیں شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ اور پرہیزگاروں پر ان گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں، لیکن پرہیزگاروں کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور اے سننے والے، ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ کوئی شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارشی، اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دے تو اس سے نہ لیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔